مدد یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد۔ تو ہے شیر خدا یا علی، دو ہمیں حوصلہ یا علی، جان تم پر فدا یا علی، لب پہ ہے یہ دعا یا علی، میرے مشکل کشا یا علی، پھر سجد کر بلا یا علی۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی ما عرفنا من نفسہ وألہمنا من شکرہ وفتح لنا من ابواب العلم بربوبیتہ ودلنا علیہ من الاخلاص له فی توحیدہ وجنبنا من الالحاد والشک فی امرہ حمدا لا منتہى لحدہ ولا حساب لعددہ ولا مبلغ لغایتہ ولا انقطاع لعمدہ حمدا یکون وصلة الى طاعتہ وعفوہ ووسیلة الى جنتہ وخفیرة من عذابہ۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر خلقہ واشرف بریتہ وحامل وحیہ ومبلغ رسالاتہ سید المرسلین خاتم النبیین ابوالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ بلعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ حمد کی آیہ کریمہ، اور اس کے پہلے خطبہ اگر تھوڑا سا طولانی ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر مومنین دھیرے دھیرے آ رہے ہوتے ہیں تو مجبوراً تھوڑا سا خطبہ لمبا پڑھنا پڑتا ہے کہ البتہ اس کا ترجمہ میں پچھلے سالوں میں پیش کر چکا ہوں، انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا، اور اگر یاد نہیں ہوگا تو اس خطبے کے جو حمد کے جملے ہیں پروردگار کی، وہ سارے جملے تقریباً امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا صحیفہ کاملہ کی پہلی دعا کے اندر سے متعدد جگہوں سے لیے ہوئے چند جملے ہیں۔ تو اگر ان خطبے کا فائدہ بھی آپ اٹھانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ دعا پڑھیں، امام سید سجاد علیہ السلام کی صحیفہ کاملہ کی پہلی دعا کی پوری دعا حمد پروردگار کی ہے، اور اسی میں سے بیچ میں سے اور آخر میں سے منتخب کچھ جملے آپ کے سامنے خطبے میں پیش کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو سورہ حمد کی اس آیہ کریمہ پر چل رہی تھی کہ اللہ نے کچھ لوگوں کے راستے پر چلتے رہنے کے لیے مسلسل انسان کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے راستے کو پہچانا جائے
کیونکہ جب تک راستہ پہچانا نہ جائے تب تک اس پہ چلا نہیں جا سکتا۔ ممکن ہے کہ یہ انسان یہ سمجھ رہا ہو کہ ہم انہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، لیکن پہچان اگر صحیح نہیں ہے تو یہ سمجھتے ہوئے بھی ممکن ہے کہ غیر کے راستے پر چل رہا ہو، اور اس فکر میں مبتلا ہو، اس گمان میں کہ ہم اللہ کے طرف سے رحمتیں اور رحمتیں نازل ہونے والوں کے راستے پر چل رہے ہیں۔ بس ایک بڑی بات، ایک بڑا مسئلہ جب یہ دعا ہم پڑھتے ہیں اور روزانہ پڑھتے ہیں اور روزانہ یہ دعا کرتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو ایک بڑا مسئلہ انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ جانے کہ وہ راستہ کون سا ہے جس پر، ان لوگوں کا راستہ کیا ہے کہ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں، اور ان لوگوں کے راستے کو سمجھنے کا ایک بہترین وسیلہ جو ہے وہ سیرت ہے۔ یعنی کس طرح سے وہ زندگی گزارتے تھے، کس طرح سے وہ چلتے تھے، کس طرح سے پوری زندگی گزار رہے ہوتے تھے، اور وہ زندگی کوئی محدود زندگی نہیں ہے، ایک طولانی زندگی ہے۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ ایک امام کی زندگی یا ایک نبی کی زندگی سن کے لحاظ سے کبھی کم ہے کبھی زیادہ ہے، لیکن اگر اس جہت سے دیکھیں کہ انبیاء اور ائمہ کی سیرت میں فرق نہیں ہوا کرتا، تو یہ پوری ایک سیرت ہے جو جناب آدم سے شروع ہوتی ہے اور ابھی تک وہ سیرت چل رہی ہے۔ اصل ہمیں اس سیرت کو پہچاننا ہے، اور آیتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی انشاءاللہ کہ قرآن نے پہچنوایا ہے کہ کن لوگوں کی وہ لوگ کون ہیں۔ ایک آیت میں آپ کی خدمت میں اگر ابھی پیش کر سکوں کہ وہ لوگ کہ جن کے اوپر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں، کیونکہ آپ پڑھتے ہیں، یہ روزانہ پڑھتے ہیں، الذین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان پر کہ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کیں۔ قرآن نے ایک ہی آیت میں دو مطلب بیان کیا، ایک یہ مطلب بیان کیا کہ کون لوگ ہیں جو ان کے راستے پر چلتے ہیں، دوسرے یہ بتایا کہ وہ خود کون لوگ ہیں جن کے راستے پر چلنے کو کہا جاتا ہے۔ ایک ہی آیت میں دو باتیں بیان کی، یہ قرآن کا حسن ہے، یہ قرآن کا ہنر ہے، یعنی پورا مطلب، پوری بات ایک ہی آیت میں قرآن نے آگے سمیٹ دی۔ فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں، دھوکے میں کوئی نہ ہو، ہم اپنے آپ کو دھوکے میں نہیں ڈالے ہوں، دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جو ان کے راستے پہ چل رہے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے راستے پر چلنا ہے۔ دونوں مطلب ایک آیت میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 69 نمبر کی آیت سورہ نساء، ارشاد ہوتا ہے کہ 5ویں جز میں ہے، آج 5واں روزہ تھا، میرے خیال سے شاید بہت سارے لوگوں نے آج ہی یہ آیت پڑھی ہو اور انشاءاللہ متوجہ بھی ہوئے ہوں یہ آیت کی طرف، کہ یہ صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر ہے۔ وہ جو دعا روزانہ، چونکہ قرآن کی تفسیر، علماء کہتے ہیں کہ قرآن کی بہترین تفسیر یہ ہے کہ وہ قرآن کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر کی جائے، بہترین تفسیر، کیونکہ اس میں کوئی ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تفسیر جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام اور رسول اللہ کے کلام کے ذریعے سے، لیکن رسول اللہ اور اہل بیت کے کلام میں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے کلام کو رسول اللہ سے منسوب کر رکھا ہے، کچھ لوگوں نے اپنی باتوں کو اہل بیت سے منسوب کر رکھا ہے، لہذا وہاں پر جا کر تحقیق کرنی پڑے گی، وہاں پر جا کر ریسرچ کرنی پڑے گی کہ اس آیت کی تفسیر میں جو یہ روایت یا حدیث بیان کی جا رہی ہے یہ واقعاً رسول اللہ کی حدیث ہے یا نہیں ہے۔ اگر بغیر تحقیق کے یہ بات کہی جائے تو یہ خطرناک ہے، خاص کر ماہ رمضان میں تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ مطلب پہلے عرض کیا جا چکا کہ ماہ رمضان میں یہ مسئلہ بہت زیادہ خطرناک ہے، وہ بھی اگر روزے کی حالت میں انسان ہو، کیونکہ اگر روزے کی حالت میں ایک مطلب کو اللہ، رسول یا ائمہ کی طرف منسوب کریں اور ان کا وہ مطلب نہ ہو، ان کی کہی ہوئی بات نہ ہو، تو صرف روزہ باطل نہیں ہوتا بلکہ سارے کفارے بھی آتے ہیں۔ یہ بہت سخت مسئلہ ہے۔ ہم کہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے، ہم کہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا، ہم کہیں امام زمان علیہ السلام نے یہ فرمایا، جو عام طور سے بہت ہی سخت مسئلہ ہے۔ آپ نے حتماً سنا ہوگا کہ
کفارے، فقط روزہ باطل نہیں ہوتا بلکہ کفارے بھی اس کو ادا کرنے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کی تفسیر کا بہترین انداز یہ ہے، یعنی جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے قرآن کی ابھی تک کی جو سب سے بہتر تفسیر حتیٰ اہل سنت بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں، اگر بہت سارے جو حق پسند اہل سنت ہیں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ابھی تک کی قرآن کی سب سے اچھی تفسیر جو لکھی گئی ہے وہ تفسیر المیزان ہے، جو علامہ محمد حسین طباطبائی نے لکھی ہے تقریباً 30-35 سال پہلے 20 جلدوں میں۔ اور یہ تفسیر، اس تفسیر کی خاصیت یہ ہے کہ اس تفسیر میں ہر آیت کو جہاں پہ ضرورت ہے آیت کو آیتوں کے ذریعے سے تفسیر کیا گیا ہے، یعنی ایک آیت کو ممکن ہے 10 آیتوں کے ذریعے سے تفسیر کیا گیا ہے، ایک آیت کو 4-5 آیتوں کے ذریعے سے تفسیر کیا گیا ہے، یعنی پورے قرآن کو سامنے رکھا ہے۔ جب بھی کسی آیت کو پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر کہاں کہاں قرآن میں موجود ہے۔ لہذا سب سے زیادہ معتبر تفسیر اور سب سے زیادہ مفید تفسیر قرآن کا صحیح مطلب جو بیان کرتی ہے وہ تفسیر المیزان، البتہ تھوڑا سخت ہے اور پہلے مرحلے میں اگر آپ پڑھنا چاہیں گے تو شاید بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آئے، لہذا اس کے پہلے دوسری تفسیریں پڑھیں پھر وہ سمجھ میں آئے گی۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس کی تفسیر یہاں پر سورہ نساء میں آیت نمبر 69 میں قرآن یہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہی جملہ بالکل ہے، وہاں کہا گیا کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے میرے پروردگار ان کے راستے پر تم مجھے چلنا کہ جن کے اوپر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ یہاں پہ ارشاد ہوا الذین انعم اللہ علیہم، وہی لوگ کہ جن کے اوپر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ کون وہ لوگ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی وہی پوری تاریخ آدم سے لے کر کے خاتم تک اور ابھی تک کی جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی صدیقین، جتنے بھی شہداء راہ خدا کے اور جتنے بھی صالحین لوگ گزرے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ اپنی نعمتیں نازل فرماتا ہے۔ بس یہ الگ الگ راستہ نہیں ہے، یہ نہیں کہیں کہ ابراہیم کا راستہ کچھ اور تھا، جناب نوح کا راستہ کچھ اور تھا اور حضرت موسیٰ کا راستہ کچھ اور تھا اور امیر المومنین اور رسول اللہ کا راستہ کچھ اور ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے، ایک راستہ ہے۔ شیطانی راستے بدلتے رہتے ہیں، تبدیل ہوتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، لیکن الہی راستہ جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں ان کا راستہ فقط ایک راستہ ہے۔ ایسے دونوں مطلب ایک ساتھ، وہ کون لوگ ہیں جن پر نعمتیں نازل ہوئیں؟ نبیین، صدیقین، ان سچے لوگ، سچے، پوری تاریخ کے سچے لوگ۔ مصداق آپ کو پورے قرآن میں نظر آئے گا، سچے لوگوں کا مصداق آپ جا کے آیت مباہلہ میں ڈھونڈیں کہ سچے لوگ کون ہیں، کونوا مع الصادقین کی آیت میں جا کے ڈھونڈیں کہ سچے لوگ کون ہیں، لیکن وہاں بھی محدود نہیں ہے۔ سچے لوگوں کا ایک سلسلہ ہے جو آدم سے شروع ہوتا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے، اور ان سچے لوگوں کے سلسلے میں جتنا انسان جڑ جائے وہ بھی سچائی سے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے۔ سلسلے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اگر ایک جگہ روک دیا، محدود کر دیا تو انسان اپنے آپ کو اس سے اپنا سلسلہ نہیں جوڑ پاتا، لیکن ایک سلسلہ جو جاری ہے اس میں انسان اگر اپنے آپ کو متصل کر لے تو وہ بھی سچا ہو گیا، وہ بھی صالحین میں سے ہو گیا۔ ہاں اس مقام کے صالحین میں نہیں ہوا لیکن کسی درجے کے وہ بھی پھر دعا کرے کہ ہاں ان کے راستے پہ چلا پروردگارہ۔ جیسے دیکھتے ہیں بعض انسان کو آپ دیکھیں، اے میرے پروردگار، اس انسان کو دیکھ کے دل چاہتا ہے کہ ہماری زندگی بھی ایسے ہی ہو۔ کس بنیاد پر؟ اس کی سچائی کی بنیاد پر، اس کی صداقت کی بنیاد پر، اس کی خوبیوں کی بنیاد پر، اس کے اخلاق کی بنیاد پر، اس کے صالح ہونے کی بنیاد پر۔ تو یہ ایک پورا مشن ہے، ایک پورا سلسلہ ہے۔ بس ایک مطلب کیا ہوا؟ وہ لوگ کہ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں وہ یہ ہیں، نبیین، صالحین، صدیقین، شہداء۔ وہ لوگ کہ جو ان کے راستے پر چلتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ قرآن یہ کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول اللہ کی اطاعت کرے۔ بہت ہی آسان فارمولہ، بہت ہی، قرآن کے فارمولے بہت پیچیدہ نہیں ہیں۔ ایک خوبی قرآن کی یہ ہے کہ قرآن کے فارمولے ہیں 2-2-4 والے، بالکل میتھمیٹک کے فارمولے کے طریقے سے، زندگی کے فارمولے، لیکن پیچیدہ نہیں ہیں، آسان ہیں۔ اتنے آسان ہیں کہ معمولی ترین انسان، جاہل ترین انسان بھی اگر آ کر اس کو اپنانا چاہے اور سمجھنا چاہے فوراً سمجھ جاتا ہے۔ یہ حسن ہے قرآن کا۔ بعض لوگ اسی کو دیکھ کہتے ہیں ارے قرآن تو بہت سادہ ہے، قرآن تو بہت ہی
سادھی سی کتاب ہے، سادھی سی کتاب نہیں ہے۔ اس آیت کو اگر ہم جیسا جاہل انسان پڑھتا ہے تو بہت معمولی چیز ڈر کرتا ہے، لیکن اسی آیت کو اگر ایک فقیہ، دین کا فقیہ اگر اسی آیت کو پڑھتا ہے، اسی آیت کو آیت اللہ جوادی عاملی پڑھتے ہیں تو مہینوں درس دیتے ہیں لیکن ختم نہیں ہوتا۔ ایک ایک آیت پر مہینوں درس دیتے ہیں لیکن ختم نہیں ہوتا، 2-3 ہزار طالب علموں اور مجتہدین کے درمیان میں۔ اسی آیت کو اگر امام پڑھتے ہیں، امیر المومنین پڑھتے ہیں اور رسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس آیت میں انہیں کچھ اور نظر آتا ہے۔ حسن قرآن یہ ہے کہ اس طرح سے رکھا گیا ہے کہ ہم جیسا معمولی ترین انسان بھی آئے تو اسے بھی کچھ سمجھ میں آ جائے، لیکن ایک عمیق انسان آئے تو اسے بھی اس کے اعتبار سے قرآن میں سمجھ میں آئے۔ یہ حسن قرآن ہے۔ بس قرآن کی اس آیت میں 2 چیزیں ثابت ہوئیں۔ وہ لوگ کہ جو اس راستے پر چلتے ہیں وہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اطاعت کرنے والے۔ دھوکہ نہیں کھائے انسان خود اپنے آپ کو، اگر اطاعت کے ساتھ نہیں ہے تو یہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ بہت سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ خوب یہ آیت تبرک کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جناب عمار کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے عمار، اس وقت کہ جب تم دیکھو کہ علی تنہا اکیلے ایک راستے پر چل رہے ہوں۔ عمار جانتے ہیں نا، عمار عظیم صحابی ہیں، شروع کے صحابیوں میں سے ہیں، اول ایمان لانے والوں میں سے ہیں، پہلے راہ اسلام میں پہلی شہیدہ اور پہلا شہید راہ خدا میں وہ عمار کی ماں اور عمار کے باپ ہیں۔ سب سے پہلی شہادت جو پیش کی ہے اسلام کی راہ میں وہ جناب عمار کی والدہ نے اور جناب عمار کے والد نے۔ ان سے فرماتے ہیں رسول اللہ، اے عمار، اگر تم دیکھنا کہ علی تنہا ایک راستے پر جا رہے ہیں اور تمام لوگ دوسرے راستے پر جا رہے ہیں تو علی کے راستے پر چلنا، تو تم علی کے راستے پہ چلنا۔ یہی بھول گئی تھی امت رسول اللہ کے بعد، علی کے راستے پر چلنا بھول گئی، اور یہ بھول کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ علی کے راستے پر چلنا ابھی تک امت بھولی ہوئی ہے، چاہے وہ شیعہ امت ہو چاہے وہ سنی امت ہو، فرق نہیں پڑتا۔ یہ سب اپنے آپ کو ہم کیا عرض کریں آپ کی خدمت میں، یہ خوش خیالی کی باتیں ہیں کہ ہم کہیں وہ لوگ تو علی کے راستے پر نہیں چلتے اور ہم بہت علی کے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ نام لینا راستے پر چلنا نہیں ہے، نام لے کے خوش ہونا یہ راستے پر چلنا نہیں ہے۔ آج پوری دنیا کو ضرورت ہے کہ علی ابن ابی طالب کے راستے پر چلے، امیر المومنین کے راستے پر چلے، اور سب سے پہلے شیعہ کو ضرورت ہے کہ وہ چلے۔ وہ اگر چلنا سیکھ لے تو پوری دنیا خود بخود چلنا شروع ہو جائے گی، یقین جانیں عزیزو۔ اگر وہ چلنا سیکھ لیں تو پوری دنیا خود بخود امیر المومنین کے راستے پہ چلنا شروع ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں نے سیکھ لیا، امام خمینی نے امیر المومنین کے راستے پر چلنا سیکھا تو ابھی غیر بھی مجبور ہیں علی کے راستے پر چلنے کے لیے، چلنا سکھا رہے ہیں۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، آئیڈیالوجی کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو آج دنیا اہل سنت، یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے بات اور سنیں گے دوسرے لوگ بھی ممکن سنیں گے، برادران اہل سنت، عالم اہل سنت تشیع کی آئیڈیالوجی پہ چلنے کے لیے مجبور ہو رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ اسی ایک انقلاب کی وجہ سے، کیونکہ اہل سنت کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ جو بھی حاکم ہے وہی اولی الامر ہے۔ یہ تو سنتے آئے نا آپ بچپن سے مجلسوں میں کہ جو بھی عالم اسلام کا حاکم ہے وہی اولی الامر ہے، اسی کی اطاعت کرنا ہے، چاہے وہ بنی امیہ جیسا فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ان کی آئیڈیالوجی ہے۔ لہذا پوری تاریخ اہل سنت میں کبھی بھی وہ حکومت کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے، حکومت سب کچھ کرتی رہی، سارے مظالم ڈھاتی رہی، لیکن کبھی بھی اہل سنت اپنے حاکم کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہوئے، کیونکہ ان کو اولی الامر سمجھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر کون ہے؟
اہل سنت کی آئیڈیالوجی میں یہ ہے کہ جو بھی ہمارا حاکم ہے اسی کی ہمیں اطاعت کرنا ہے، لہذا مروان کی بھی اطاعت کریں گے، یزید کی بھی اطاعت کریں گے، اس کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہوں گے۔ عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے بیٹے نے رات کی تاریکی میں جا کے کہا کہ ابھی مجھے بیعت کرنے کا موقع دیا جائے، کیونکہ اگر ابھی میں یزید کی بیعت نہیں کروں اور میری موت آ جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موت جہالت کی موت ہو، کیونکہ یہ حدیث انہیں بھی یاد تھی کہ من مات ولم یعرف میتۃ جاہلیہ مات میتۃ، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، یہ مشہور حدیث اہل سنت شیعہ مذہب میں۔ انہوں نے جا کے کہا، یزید بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا، یزید کا گورنر حجاج ابن یوسف جیسا ظالم فاسق، تاریخ کا سفاک انسان، جو بے انتہا خون بہانے والا انسان، حجاج ابن یوسف کے پاس گئے، چونکہ یزید تو بہت دور تھا، اور جا کے کہا کہ میں بیعت کرنے آیا ہوں۔ حجاج ابن یوسف نے کہا کہ ابھی آرام کرنے کا وقت ہے، ابھی میں کسی کو قبول نہیں کرتا، ابھی نہیں کسی کو آنے دو۔ پیغام دینے والے نے پیغام دیا کہ ابھی حجاج ابن یوسف آرام کر رہا ہے، ابھی بیعت نہیں ہو سکتی، کل صبح آنا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر میری آج رات میں موت ہو گئی تو میری موت جہالت کی موت ہوگی۔ پھر یہ پیغام اندر گیا، کہا کہ ٹھیک ہے بلا لو۔ بلایا، بلانے کے بعد اس نے لیٹا ہوا تھا، اپنا پیر آگے بڑھا دیا، کہا میرے پیر پہ بیعت کر کے چلے جاؤ۔ کیوں؟ یہ کہ ان کی آئیڈیالوجی کا حصہ ہے کہ اگر یزید جیسا حاکم ہو تو بھی اس کے اولی الامر مان کے اس کی اطاعت کی جا رہی۔ لہذا پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جتنا بھی پوری تاریخ میں، چاہے بنی امیہ ہوں، چاہے بنی عباس ہوں، چاہے بعد کی حکومتیں، پوری تاریخ اسلام میں جہاں بھی حاکموں کی مخالفت کی گئی ہے اور جہاں بھی ٹکراؤ پیدا ہوا ہے، وہاں پر تشیع کی طرف سے علوی لوگوں نے کیا ہے ہمیشہ۔ ان کا نام ہی علویین، یعنی امام علی علیہ السلام کے چاہنے والے، پیروان علی ابن ابی طالب۔ علی ابن ابی طالب نے پوری تاریخ میں ہمیشہ ظلم کے خلاف قیام کرتے رہے، اٹھتے رہے، ہمیشہ پوری تاریخ میں، اور وہ اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق کبھی بھی انہوں نے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی اہل سنت نے۔ لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایجپٹ ہو یا لیبیا ہو یا یمن ہو یا تیونسیا ہو یا اور دوسرے ملکوں میں جارڈن ہو، ہر طرف آواز اٹھ رہی ہے، ہر طرف آواز اٹھ رہی ہے حاکموں کے خلاف۔ یہ آواز کیوں اٹھ رہی ہے؟ آپ کی تو آئیڈیالوجی کا حصہ تک اپنے حاکم کے خلاف نہیں بولنا ہے، پھر یہ آواز کیوں اٹھی؟ کہا کسی نے آ کر ہماری آئیڈیالوجی کو تبدیل کر دیا ہے، آئیڈیالوجی بدل گئی۔ لہذا امیر المومنین کی سیرت پر اگر ایک انسان آج چلے تو ممکن ہے کہ پوری امت کی آئیڈیالوجی کو تبدیل کر دے۔ آج سب اہل سنت تشیع کی آئیڈیالوجی پہ چل رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ امام خمینی نے آ کر امیر المومنین کی سیرت پر، رسول اللہ کی سیرت پہ چل کے دکھا دیا۔ زندہ ہے خمینی، زندہ ہے، زندہ ہے خمینی، زندہ ہے، رہبر کی شکل میں، زندہ ہے، زندہ ہے خمینی، زندہ ہے۔ یہ ایک معمولی مسئلہ نہیں ہے، میں جلدی سے کہہ کے آگے بڑھ جا رہا ہوں، لیکن اس پہ آپ غور کریں گے کہ آج اہل سنت کی پوری امت کم سے کم ایک فیلڈ میں، سیاسی میدان میں آ کر تشیع کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے اور تشیع کی آئیڈیالوجی کی پیروی کر رہی ہے، اور وہ تشیع کی آئیڈیالوجی اس میں تشیع کی نہیں ہے، وہ رسول اللہ کی آئیڈیالوجی ہے، وہ اسلام کی آئیڈیالوجی ہے، وہ قرآن کی آئیڈیالوجی ہے، وہ امیر المومنین کی آئیڈیالوجی ہے۔ لہذا رسول اللہ نے فرمایا کہ اے عمار، جب دیکھنا کہ سب دوسرے راستے پہ جا رہے ہیں اور علی تنہا چل رہے ہوں تو تم علی کے راستے پہ چلنا، کیونکہ علی وہ ہیں جو تمہیں نابودی کی طرف نہیں لے جائیں گے۔ اب اس سے مطلب سارا خود بخود نکلتا ہے کہ دوسرے نابودی کی طرف لے جائیں گے۔ غیر علی کے راستے پہ اگر چلا جائے تو نابودی ہے، یہ مطلب دوسرا خود نکلتا ہے، اور ہدایت و نجات کے راستے سے خارج نہیں ہونے دیں گے، تمہیں باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ علی کے راستے پہ چلو گے تو باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ تاریخ بغداد، یہ اہل سنت کی کتاب ہے، 13 نمبر جلد، 188 نمبر صفحہ۔ در منشور، تفسیر در منشور، سیوطی کی لکھی ہوئی کتاب تفسیر، اس میں 4 نمبر جلد اور 371 نمبر صفحے پہ یہ روایت موجود ہے امیر المومنین کے بارے میں رسول اللہ کی جناب عمار سے۔ بس راستہ علی ابن ابی طالب کا راستہ ہے۔ کون سے راستے، کس راستے پر کیا ہماری گفتگو چل رہی تھی؟ کل جو ہماری گفتگو تھی امیر المومنین کا راستہ گھر کے اندر، زندگی،
آپ کے سامنے تھوڑا بہت گفتگو پیش کی تھی، بچوں کی بات رہ گئی تھی. بچے اگر آگے بیٹھتے ہیں اور ان کا زیادہ حق ہوتا ہے، لیکن افسوس کی نہیں ہو پاتا، ان کا حق ادا نہیں ہو پاتا بچوں کا. پہلے کبھی تقاضا کیا گیا مختلف جگہوں پر کہ بچوں کے لیے الگ سے پروگرام رکھا جائے، لیکن یہاں پہ شاید فرصت نہیں ہو پاتی، کیونکہ یہ باتیں جو کی جاتی ہیں شاید بہت ساری باتیں بچے نہیں سمجھ پائیں، اور بچوں کا اپنا حق ہوتا ہے کہ ان کو بتائی جائیں باتیں، ان کے لیے کس طرح سے مینیج کرے، ٹائم نکالے، وقت نکالے، کوئی بھی وقت ہو. کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ فیملی میں، گھر کے اندر امیر المومنین کی سیرت کیا ہوا کرتی تھی. اخلاق کی بنیاد پر یہ اصول تھے، یعنی میں نے سب کا نمونہ بھی پیش کرنے کی فرصت نہیں ہو پائی، اس کے بہت سارے نمونے ہیں. اخلاق، ادب کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر، رحمت اور مودت کی بنیاد پر. اہم ترین قانون اور اصل اور پرنسپل گھر کے اندر فیملی میں ایک دوسرے کا احترام کی بنیاد پر. اگر اس ایک قانون کو اپنا لیا جائے آج کے گھروں میں، ہماری فیملی میں بہت سارے اس ایک قانون کو، فقط یہ کہ ہر فرد دوسرے کا احترام کر رہا ہوگا. بیوی شوہر کا احترام کر رہی ہوگی، شوہر بیوی کا احترام کر رہا ہوگا، بھائی بہن کا احترام کر رہا ہوگا، بہن بھائی کا احترام کرے گی، ساس بہو کا احترام کرے گی، بہو ساس کا احترام کرے گی. کیونکہ یہ نہیں کہ وہ چھوٹا ہے، بھائی چھوٹا ہے تو چھوٹے کو تو احترام کرنا ہے اور بڑے کو احترام نہیں کرنا ہے. یہ نہیں ہے، یہ غیر اسلامی صورت. یہ ہندوازم کی آئیڈیالوجی، اسلام کی آئیڈیالوجی نہیں ہے. اسلام کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ رسول اللہ فرماتے تھے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا کہ بچے مجھ سے پہلے مجھ کو سلام کریں، میں بچوں کو پہلے سلام کروں گا. یہ سیرت میری جاری رہے گی. یہ رسول اللہ کا جملہ ہے. ہمیشہ رسول اللہ بچوں کو پہلے آگے بڑھ کے سلام کرتے تھے. یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک سیرت ہے عزیزوں. لہٰذا یہ نہیں کہ بڑے تو چھوٹے کا احترام کریں، بہو تو ساس کا احترام کرے، بیوی چھوٹی ہے چونکہ 2 4 6 سال، لہٰذا بیوی جو ہے شوہر کا احترام کرے، لیکن اس کے برعکس شوہر بیوی کا احترام نہیں کرے، ساس بہو کا احترام نہیں کرے، ماں بچے کا احترام نہیں کرے. نہیں، ایسا نہیں. باپ بیٹے کا احترام نہیں کرے. نہیں، اسلامی آئیڈیالوجی میں، رسول اللہ کی سیرت میں اور امیر المومنین کی سیرت میں ہر بڑا انسان اپنے چھوٹے کا احترام کرے، ہر چھوٹا اپنے بڑے کا احترام کرے. اور اگر یہی ایک اصول ہمارے گھروں کے اندر زندہ ہو جائے تو بہت ساری مشکلات دیکھیں خود بخود حل ہو جاتی ہیں، واقعاً حل ہو جاتی ہیں. یعنی یہ طے کر لے انسان کے احترام کرنا، بے احترامی نہیں ہونے دینا، کسی کی بے احترامی نہیں. امیر المومنین کی سیرت میں یہاں تک بعد میں آئے گا آپ کی خدمت میں، حتیٰ غیر کی بھی بے احترامی نہیں ہونے دیتے تھے. ابھی واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. جو میدان جنگ میں مقابلے میں آئے اس کی بھی بے احترامی امیر المومنین پسند نہیں کرتے تھے. انسان کا احترام. مالک اشتر کو خط میں لکھا کہ دیکھو مالک اشتر، جاتے رہے ہو گورنر بن کے، لیکن جب تمہارے سامنے لوگ آئیں گے تو 2 طرح کے لوگ ہوں گے. 2 طرح کے لوگ تمہارے سامنے آئیں گے، یا اخ لک فی الدین اور نظیر لک فی الخلق فانہم صنفان. 2 طرح کے لوگ ہوں گے. اخ لک فی الدین، نامہ نمبر 53 نہج البلاغہ میں 53 نمبر کا خط. 53 نمبر خط میں بہت مطلب موجود، بہت زیادہ. امیر المومنین السلام نے ایک خط میں جو مالک اشتر کو دیا ہے، گورنر بنا کے جب بھیج رہے تھے، پورا ڈیٹیل میں خط ہے. اس خط میں حکومت اور حکومت کرنے کے تمام اصولوں کو لا کر پیش کر دیا ہے. آج یونائٹڈ نیشن کو چاہیے کہ امیر المومنین کے اس خط کو اپنا معیار قرار دے، اور کاش کہ اگر ہم کسی پوزیشن میں ہوتے تو یہ منواتے، لیکن ابھی ہماری وہ حالت نہیں ہے، کیونکہ اس سے بہتر کوئی قانون نہیں ہو سکتا حکومت کرنے کا. فرمایا کہ اے مالک اشتر، تم جا رہے ہو تو تم 2 طرح کے لوگوں سے تمہارا سامنا ہوگا. اما اخ لک فی الدین، یا وہ تمہارے دینی بھائی ہوں گے. میں اتنی کافی ہے، پھر یہ نہیں کہنا کہ یہ اپنا والا ہے یا غیر والا ہے، یہ میرے مولا کو ماننے والا ہے یا غیر کو ماننے والا. فقط ایک مثال دی، ایک تعریف کی، اخ لک فی الدین. تمہیں فقط یہ دیکھنا ہے کہ دین میں تمہارا بھائی ہے، دینی بھائی ہے. اور دوسرے کون ہوں گے؟ کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ نذیر لک فی الخلق، وہ دین میں بھی تمہارے بھائی نہیں ہوں گے، اصل مسلمان نہیں ہوں گے، لیکن نذیر لک فی الخلق، خلقت میں تمہارے جیسے ہیں. یہی کہ خلقت میں تمہارے جیسے ہیں تو ان کا بھی احترام تمہارے لیے ضروری ہے. یہ امیر المومنین کی حکومت کا معیار ہے. ابھی حکومت میں ہم نہیں آئے ہیں، جب حکومتی سیرت پہ گفتگو کریں گے شاید وہاں پہ آئے یہ جملہ پھر کہ امیر المومنین کی حکومت کا معیار کیا تھا. احترام یہ بنیادی ترین مسئلہ جو گھر سے شروع ہوتا ہے.
ایک گھر کی چہار دیواری سے شروع ہوتا ہے اور یہ جتنا آگے بڑھتا چلا جائے. حکومتیں حکومتوں کا احترام کریں. آج سپر پاورز نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہر ایک کو ذلیل کر کے اپنی بات منوانی ہے, اور امت مسلمہ ذلت کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہے. کیوں تیار ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی سیرت پہ چلنے کے تیار نہیں. فرق صرف یہ ہے, اگر رسول اللہ کی سیرت پر چلنے کو تیار ہو جاتے تو آج اتنی ذلت قبول نہیں کرنی پڑتی. اور یہ دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ جو رسول اللہ کی سیرت پر چلنے کے لیے تیار ہے وہ ایک ذلت بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ قانون ہے, وہ نہیں ذلت قبول کر رہا ہے. اور پوری دنیا مانتی ہے, پوری دنیا کو اعتراف کرنا پڑتا ہے, چاہے اپنا ہو, چاہے غیر ہو, چاہے مومن ہو, چاہے کافر ہو, کہ ساری دنیا ذلت قبول کرتی ہے. لیکن جو رسول اللہ کی سیرت پہ چل رہا ہے, جو امیر المومنین کی سیرت پہ چل رہا ہے, وہ بھی کامل سیرت نہیں ہے. وہ بھی ابھی وہاں تک پہنچنے کے لیے بہت لمبا سفر جاری ہے, بہت لمبا سفر طے کرنا ہے. امام خمینی کی آرزو تھی کہ کہاں تک جایا جائے, لا کے پیش کرتے تھے, ابھی بہت آگے جانا ہے. لیکن یہی کہ اس حد تک اس سیرت کو اپنا لیا گیا, نتیجہ آنا شروع ہو گیا فوراً جو پہلے پیش کیا گیا. تو یہ احترام ایک گھر سے شروع ہوتا ہے, حکومتوں تک جاتا ہے. اگر حکومتوں کے درمیان میں احترام کی فضا ہو, بس ہندوستان اور پاکستان آپس میں احترام اگر کر رہے ہوں, تو کبھی بھی دشمن آ کر ہمارے اربوں ڈالر اسلحے بیچ کر نہیں لے جائے گا. بہت سارے ایسے اسلحے دیے جاتے ہیں کہ کبھی استعمال نہیں ہوتے, استعمال ہونے کے لائق بھی نہیں ہوتے, واقع نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ ملکوں کے درمیان میں احترام کی فضا نہیں ہے. تو ہماری گفتگو زیادہ آگے نہیں بڑھ جائے. بچوں کے ساتھ امام کا کیا رویہ تھا؟ چھوٹے بچوں کے ساتھ, گھر میں بچوں کے ساتھ, بہت زیادہ اس میں مطلب ہے لیکن میں جلدی آگے بڑھتا ہوں. بچوں کے ساتھ امام کا رویہ اسی طریقے سے تھا بالکل جس طریقے سے بچپن میں رسول اللہ کا رویہ تھا امیر المومنین کے ساتھ. تو جو ہمارے اسی طریقے سے, چونکہ یہی انسان جو ہے اثر اس کا ہوتا ہے, جو احترام دیکھا ہے وہ احترام دوسروں کو کرتا ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کا ذرا بھی احترام نہ کرے, پھر وہ اس بات کی توقع رکھے کہ یہ میرا بیٹا دوسروں کا احترام کرے گا, تو نہیں توقع رکھنا چاہیے. یعنی ایکسپیکٹیشن یہی غلط ہے. جو احترام رسول اللہ کی نگاہ میں تھا وہ آپ کے سامنے آیا. بچوں کا حق بیان کیا امام نے. حق کیا ہے بچوں کا؟ کہ ہر باپ پر, ابھی یہ تو سنا ہے بہت کہ بچوں پر باپ کا بہت حق ہوتا ہے, بچوں پر ماں کا اور بھی زیادہ حق ہوتا ہے. اور واقعاً اتنا حق ہوتا ہے کہ جتنا بھی حق ادا کرنا چاہے اولاد, کبھی بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتی, کبھی بھی. حتیٰ ایک درد جو ماں نے چند لمحے کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے اٹھائی اپنے بچے کی ولادت کے وقت, اس کا اگر حق ادا کرنا چاہے تو کوئی فرزند اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا. پھر 9 مہینہ شکم میں اپنے وجود کا حصہ بنا کر لے کے رکھنا, شب و روز گزارنا, کوئی حق ادا نہیں کر سکتا. یہ ایک طرف کا حق صرف نہیں ہے, ادھر کا حق تو اپنا ہے ہی ہے, اور بچے کبھی بھی حق ادا نہیں کر سکتے. روایتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں. لیکن دوسری طرف سے بھی حق ہے, بچوں کا بھی, اولاد کا بھی ماں باپ پر کچھ حق ہے, والدین پر حق ہے. امیر المومنین نے کہا کہ حق ہے بچوں کا, یعنی کہ سارا حق بیٹوں کے اوپر ہے, بیٹوں کا بھی حق ہے والدین کے اوپر. کیا حق ہے؟ کہا 3 حق ہے بچوں کا, بیٹوں کا اولاد والدین پر 3 حق ہے. پہلا حق یہ کہ ان کا اچھا سا نام رکھا جائے, اچھا سا نام. یہ ہم نے امام سید رضی اللہ عنہ کی دعاؤں کے شرح میں مطلب بیان کیا, شاید آپ نے دوسری جگہ بھی سنے اس مطلب کو, ریکارڈ ہوا ہے. یہاں پہ اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ ایک حق اولاد کا یہ حق ہے کہ جب والدین اس کا نام رکھیں تو وہ نام کیسا ہو. اب کچھ نام اگر یہاں پہ لیں تو بہت ناگوار گزرے گا, نہیں معلوم, ٹنکی, پنکی, جھمن, یہ سب نام ہوتے ہیں نا بہت زیادہ. کچھ نام تو لینا بھی مشکل ہوتا ہے کہ جب بھی اس نام سے اسے پکارا جائے تو اسے احساس حقارت ہو اپنے اندر, یعنی زندگی بھر اسے احساس حقارت ہو رہا, یعنی حق نہیں ادا ہوا. والدین نے چاہے وہ محبت ہی میں یہ نام رکھا ہو, چاہے جس طرح یہ نام رکھا ہو, لیکن اگر اچھا نام نہیں رکھا ہے, خوبصورت نام, تو بچے کا ایک حق ادا نہیں ہوا, والدین نے حق ادا نہیں کیا. اچھا نام رکھ کے پکارتے ہیں کسی اور نام سے. ہوتا کیا ہے, نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی اچھے نام سے کسی بچے کو پکارا نہ جائے, یہ بڑھتا رہے بچہ,
تو اس کے نام کا مناسب نہ ہونا اس کی پرسنالٹی پہ اثر ڈالتا ہے. پرسنالٹی انسان کی خراب ہو جاتی ہے. یعنی برے نام کے لوگ بڑی مشکل سے اچھی پرسنالٹی بنا پاتے ہیں، نہیں بنا پاتے، ان کو بہت زیادہ زحمت کرنی پڑتی ہے. نام کا بھی انسان کی زندگی پر وہ والا اثر نہیں کہ ذائچے ملائیں، ڈھونڈیں، نمبر ملائیں، تعداد ملائیں، یہ کریں وہ کریں، یہ سب نہیں، یہ سب ہم نہیں کہہ رہے ہیں. نہیں، ایک اچھا خوبصورت نام کہ جب اس کو پکارا جائے تو اسے اچھا لگے، اسے عزت کا احساس ہو، اسے کرامت کا احساس ہو، اسے اچھا لگے. یہ اس کی پرسنالٹی کو بنانے میں مدد کرتا ہے. یہ معمولی سی حدیث نہیں ہے، ایک جملہ نہیں کہ ایسے ہی امام نے کہہ دیا اچھا نام رکھو. نہیں، پوری انسان کی شخصیت اور پوری پرسنالٹی بننے میں یہ حق ہے بچوں کا کہ اس کو اچھا نام رکھا جائے. اگر اچھا نام نہ ہو تو چینج کر دیں، تبدیل کر دیں، نام بدل دیں، نام اچھا نام لے آئیں. کہ البتہ بہترین نام، خوبصورت ترین نام وہی ہیں کہ جو انبیاء اور ائمہ کے نام ہیں. بہترین نام، بہترین معنی اس کا، خوبصورت معنی اس کے. محمد، علی، دنیا کا سب سے زیادہ نام جو ہے ابھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ نام محمد ہے. خواتین میں پوری دنیا کے سب سے زیادہ نام فاطمہ ہے. تب برطانیہ میں سب سے زیادہ نام خواتین میں کس کا ہے؟ فاطمہ ہے. وہ جو ہمارے یہ بہترین نام، خوبصورت. البتہ اور دوسرے القاب جو ہیں، تو ایک حق یہ ہے کہ اچھا نام رکھا جائے. اس پہ بہت میں چاہوں کہ یعنی گفتگو زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن میں جلدی آگے بڑھ رہا ہوں. دوسرا حق یہ ہے بچوں کا کہ بچوں کو نیک ادب سکھایا جائے، بے ادب نہیں ہو. یعنی کتنی بھی تعلیم ہو، کتنا بھی علم ہو، کتنا بھی گاڑی گھوڑا فراہم کر دیا، لیکن ادب نہیں ہے تو جدھر سے گزرے کہ 20 سال پہلے باپ ماں کا انتقال ہو گیا لیکن بیٹا آج بھی ان کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے. کس لیے؟ بے ادبی کی وجہ سے، کیونکہ ادب نہیں ہے. اور ادب ماں باپ نے نہیں سکھایا ہے. ادب بھی زبان سے نہیں سکھایا جاتا، ادب سے سکھایا جاتا ہے. ادب سکھانے کے لیے خود با ادب بننا پڑتا ہے. کبھی کبھی ادب کو بے ادبی کے ساتھ سکھایا جاتا ہے، ڈانٹ کر ادب سکھایا جاتا ہے نا، مار کے ادب سکھایا جاتا ہے. یہ بے ادبی ہے. جیسے ہندوستانی کلچر میں اسکول میں بچوں کو مارا جاتا ہے، مدرسے میں بچوں کو مارا جاتا ہے. اسلامی کلچر میں حق نہیں کسی کو مارنے کا. اگر کسی نے حتیٰ ماں نے یا باپ نے بچے کو مار دیا ہے اور اس کے جلد سرخ ہو گئی ہے یا کالی ہو گئی ہے تو ہر سرخ ہونے پر الگ کفارہ ہے، کالے ہونے پہ الگ کفارہ ہے. ماں باپ کے لیے کفارہ ہے اگر مارا ہے. نہیں سنا ہے؟ نہیں سنا ابھی تک؟ افسوس ہے کہ نہیں سنا جی. کفارہ ہے، دیت ہے باقاعدہ. اگر ماں باپ بھی مارتے اپنے بچے کو اور ذرا بھی نشان تبدیل ہو جاتا ہے تو دیت دینی پڑے گی بچے کو، سونا دینا پڑے گا. اس کی مقدار بتائی گئی ہے. اسلامی کلچر میں مارنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. بچے کو مارنے کے کوئی ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہاں تو ہندوستانی کلچر میں بات اتنی آگے بڑھ جاتی ہے کہ بڑوں پر بھی ہاتھ اٹھا لیا جاتا ہے. یہ انتہائی بے احترامی ہے ایک انسان کی طرف سے، ایک انسان کی، کہ کوئی اس حد تک آگے بڑھے کہ اس کے لیے زبان غلط استعمال کرے، ہاتھ اٹھائے، بدتمیزی کرے. یہ بے احترامی کے کلچر. لیکن اہل بیت کے کلچر میں بے احترامی دشمن ترین فرد کے لیے بے احترامی نہیں ہے، مخالف ترین فرد کے لیے بے احترامی نہیں ہے. چھوڑ دیا جائے گا لیکن بے احترامی نہیں کی جائے گی. یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں. نیک ادب. تیسرا اہم مسئلہ جو بچوں کا حق ہے والدین پر، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم دی جائے. یعنی ہر بچے کا یہ حق ہے اپنے ماں باپ پر کہ ان کو قرآن کی تعلیم دی جائے. اور قرآن کی تعلیم دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولوی کو بلا کر 200-400 روپے مہینے دے کر اس کو قرآن پڑھنا سکھا لیا جائے. یہ علم نہیں ہے. تعلیم یعنی علم. تعلیم یعنی یہ نہیں کہ الفاظ سیکھ لیے ہیں. تعلیم یعنی یہ نہیں کہ الفاظ سے آشنا ہو گئے ہیں. تعلیم یعنی قرآن کا علم، قرآن کا علم دینا. روز قیامت ہر بچے کو یہ حق ہوگا کہ اپنے والدین سے جا کے پوچھے کہ آپ نے مجھے قرآن کا علم کیوں نہیں دلایا تھا، کیوں؟
کیونکہ میری زندگی اگر ایسی ہے تو اس لیے ہے کہ آپ نے مجھے قرآن نہیں سکھایا تھا، قرآن کی تعلیم نہیں دی تھی، قرآن کا علم میرے سینے میں نہیں تھا، قرآن کے علم سے ہم آشنا نہیں تھے، آپ نے قرآن کے الفاظ مجھے دکھائے تھے، قرآن کا علم نہیں دیا تھا۔ یہ ہر بچے کا حق ہے کس پر؟ والدین پر۔ دیکھیں کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے مسئلہ، کتنا حسین ہو جاتی ہے بات۔ اگر ہر بچہ قرآن کے فارمولے جانتا ہو، 10-20 فارمولے، تو وہاں امیر المومنین کی سیرت خود بخود جھلکنا شروع ہو جائے گی اس کے اندر۔ جس طرح امیر المومنین میں الہی صفات جھلکتے تھے، لوگ دیکھتے تھے امیر المومنین کو یاد خدا کی آتی تھی، دیکھتے تھے امیر المومنین کو یاد کرتے تھے اللہ کو، سبحان اللہ کتنا شجاع ہے یہ انسان، سبحان اللہ کتنا عالم ہے یہ انسان۔ علم امیر المومنین کے دیکھتے تھے، تعریف اللہ کی کرتے تھے، کیونکہ وہ علم اللہ کی طرف سے۔ اسی طریقے سے وہ سیرت پہ اگر چلنا انسان شروع کر، انسان میں جھلک آنا شروع ہو جائے امیر المومنین کی سیرت کی، کہیں کہ سبحان اللہ یہ کس کے ماننے والے لوگ ہیں، یہ کہاں کے لوگ ہیں، کون کمیونٹی کے لوگ ہیں، کس کلچر کے لوگ ہیں۔ بس یہ 3 تھی۔ امام نے وصیتیں کی ہیں کیسے جائیں بچوں کے پاس، گھر میں داخل ہوں تو کیسے داخل ہوں۔ فَمَنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ صَبًا، جس کے پاس چھوٹا بیٹا ہے وہ گھر کے اندر کمپنی کا مینیجر بن کے داخل نہیں ہو۔ مثلا کوئی کمپنی کا مینیجر ہے تو مینیجر بن کے گھر کے اندر، یہ اس کی مینیجنگ باہر تھی، گھر کے باہر تھی۔ گھر کے اندر جب داخل ہو تو کیسے داخل ہو؟ من کان لہ ولد صبا، وہ جب گھر میں داخل ہو تو بچہ بن کے داخل ہو۔ وہ فوجی جنرل ہو لیکن گھر کے اندر آئے تو بچہ بن کے آئے۔ فوجی کمانڈر ہو جس کو دیکھ کے ہزاروں لوگ لرز جاتے ہوں لیکن گھر کے اندر آئے تو بچہ بن کے آئے۔ یہ سیرت، اور یہ سیرت تھی امیر المومنین کی۔ وہ امیر المومنین جس کو میدان جنگ میں دیکھ کے مرہب جیسے بہادر بھی لرز جاتے تھے، اس امیر المومنین کو مدینے کی گلیوں میں بچے دیکھتے تو آ کے گھیر لیتے تھے چاروں طرف سے، آ کر چاروں طرف سے گھیر لیتے۔ کوئی کہتا تھا مجھے اپنے اوپر بٹھائیں، کوئی کہتا تھا مجھے پیار کریں۔ امیر المومنین بھی کسی یتیم کو اگر دیکھ لیتے تھے اس وقت تک امام کے قدم آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک اس کے لبوں پہ مسکراہٹ نہ دیکھ لیں۔ یہ سیرت ہے امیر المومنین کی، یہ فقط ایک واقعہ نہیں ہے، یہ سیرت ہے۔ صرف اپنے بچوں کے ساتھ نہیں، ہر ایک کے بچے کے ساتھ، کوئی بھی بچہ۔ وہ علی میدان جنگ میں یہ تھے لیکن مدینہ کی گلیوں میں یہ تھے، کوفے کی گلیوں میں علی ابن ابی طالب یہ تھے۔ آؤ مجھے اپنے آغوش میں لو، آؤ مجھے اپنی پشت پہ بٹھاؤ، عام بچے مجھے اپنی پشت پہ بٹھائیے۔ لوگوں کے پاس سواری، میرے پاس سواری نہیں، کہا میں آپ کو اپنی پشت پہ بٹھاتا۔ اس سے کسی بچے کی فضیلت نہیں ثابت ہوتی کہ وہ بچہ نہیں کسی کا بچہ رہا ہوگا کہ وہ بچہ امیر المومنین کی پشت پہ بیٹھ گیا، نہیں، یہ امیر المومنین کی عظمت ہے کہ عام بچے کو اٹھا کر اپنی پشت پہ بٹھا رہے ہیں۔ تو جو فرمایا آپ نے، بچہ کون تھا نہیں معلوم، تاریخ میں یہ نہیں بتایا کون تھا بچہ تھا۔ رسول اللہ کی پشت پہ جو آیا وہ تو دونوں صاحب فضیلت تھے، لیکن امیر المومنین کی پشت پہ جو بچہ آیا نہیں معلوم کون تھا، نہ اس بچے کی کوئی فضیلت سے بڑھتی۔ اس سے امیر المومنین کی سیرت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ فرمایا کہ جب بھی تم اپنے گھر میں آؤ، من کان لہ ولد، جب جس کے پاس ولد ہو وہ کیا کرے؟ اگر گھر کے اندر بچوں جیسا ہو جائے، بچوں کی طرح کھیلے۔ یہ ضرورت ہوتی ہے بچوں، خاص کر آج کے کلچر میں۔ اس زمانے میں شاید اتنا مسئلہ نہیں تھا، چونکہ اس زمانے میں بچے گھر سے باہر نکلتے تھے، بچے خود کھیل کھیل کر اپنی ساری ضرورت پوری کر لیتے تھے۔ آج کے اس فلیٹ سسٹم میں بچوں کے لیے تو بہت بڑی مشکل ہو گئی، ان کو فضا نہیں ملتی ہے۔ اور ہمارے ملک میں جہاں پر انتظام بھی نہیں ہے پارکوں کا، اور پارک اگر ہے بھی تو وہ بہت ہی آلودہ اور بہت ہی گندے، کم جگہ ہیں جہاں پر صاف ستھرے، یا اگر صاف ستھرا پارک ہے تو وہاں کی دوسری فضا گندی، وہاں اپنے جوان کو بھیج نہیں سکتے، اپنے نوجوان کو بھیج نہیں سکتے۔ تو کون یہ ضرورت کو ان کی پوری کرے؟ باپ آ کر پوری کرے، ماں آ کر پوری کرے، کھیلے ان کے ساتھ۔ کتنے لوگ آپ میں سے سواری بنے کبھی اپنے بچے کے لیے، گھر کے اندر سواری بنے ہوں؟ ہمارے کلچر میں یہ چیز بہت مشکل لگتی ہے، لیکن امیر المومنین کی سیرت میں یہ چیز بالکل مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل بچوں کو پورے دن کے لیے چارج کر دیتا ہے۔ تھوڑی دیر بچوں کے ساتھ اس طرح پیش آنا، اور فرمایا کہ دیکھو
ولا تقصروا اولادکم علی آدابکم، اپنے ادب کے اوپر بچوں کو مجبور نہیں کرنا کہ جو ہم کرتے ہیں وہ تم کرو. یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ مَخْلُوقُونَ لِزَمَانٍ غَيْرَ زَمَانِكُمْ، کیونکہ وہ کسی اور زمانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اس زمانے کے لیے نہیں جس زمانے کے لیے تم پیدا ہوئے تھے. ان کا زمانہ اور ہے، تمہارا زمانہ اور ہے. ان کو ان کے زمانے، یہ نہیں کہ زمانے سے مراد یہ کہ ان کو بالکل آزاد چھوڑ دیا، وہ جہاں چاہیں جو کریں، جو گناہ چاہیں، جو فساد چاہیں کریں. لیکن زمانے کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں. ابھی زمانہ اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کہ 10 سال میں 2-4 سال میں تقاضے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. بڑے بھائی کے زمانے کا تقاضا اور ہے، 4 سال چھوٹے بھائی کے زمانے کا تقاضا اور ہے. لہذا مجبور نہیں کرو ان کو اپنے زمانے کے مطابق سب کچھ سکھانے کے لیے. ان کو اپنے زمانے کی چیزیں سکھاؤ، یعنی خود بچوں کے زمانے کی چیزیں، لیکن ہاں وہ چیزیں کہ جو ان کے حق میں مفید ہوں. روایت ابن ابی الحدید جلد نمبر 20 شرح ابن ابی الحدید 267 نمبر صفحہ. یہ بچوں کے، پھر بچوں کے لیے بہت ساری، اب میں آگے بڑھتا ہوں. بچوں کے لیے یعنی اپنے خود بچوں کے لیے امیر المومنین نے بہت ساری وصیتیں کی. بڑے ہونے کے بعد نہج البلاغہ میں کئی وصیتیں ہیں جو امام حسن سے، امام حسین علیہ السلام سے اور بار بار امام نے وصیت. اس میں بہت سارے نقطے، بہت سارے اصول پوشیدہ ہیں. میں نے کہا کہ صرف میں باب کھول رہا ہوں آپ کے سامنے، باقی کام جو ہے یا آپ خود کریں گے یا بہت بہتر علماء آئیں گے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اس سے ایک چیپٹر ہے جو کھول رہا ہوں. رشتہ دار، رشتہ دار بھی ایک اہم مسئلہ ہے. میں صرف 2 حدیثیں پڑھتا ہوں، آگے بڑھ جاتا ہوں. رشتہ دار کے ساتھ کیسا انسان ہے؟ رشتہ دار یہاں پہ شاید کئی مہینے تک خبر نہ ہو کہ فلاں ہمارا رشتہ دار بھی ہے، کہاں ہے، رابطہ ہو، کیسا ہو، نہیں معلوم. جہاں ہر وقت انسان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور پوری دنیا سے اس کا رابطہ 1 منٹ میں برقرار ہو سکتا ہے، اس کلچر میں بھی ممکن ہے کہ ایک قریبی ترین رشتہ دار سے کئی مہینے تک کوئی رابطہ ہی نہ ہونے پائے. امام فرماتے ہیں کہ مشکل وقت میں سب سے زیادہ نرم دل لوگ تمہارے لیے اگر کوئی ہوں گے تو وہ تمہارے رشتہ دار ہوں گے جب تم پر مشکل وقت پڑے گی. البتہ ہر رشتہ دار ایسا نہیں ہوتا، اور ایسا نہ ہونے میں شاید ہم بھی اس کے وجہ بنے ہوں، دونوں طرف سے مسئلہ ہو. لیکن امام فرماتے ہیں کہ فمن آتاہ اللہ مالا، اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، فلیصل بہ القرابہ، تو اپنے قرابت داروں تک پہنچائے اسے. ولیحسن منہ الضیافہ، ان کی مہمانی اچھی طرح سے کرے. اچھی طرح سے کرنے کا مطلب یہ نہیں فضول خرچی کرے، دکھاوا کرے، 20 طرح کے کھانے. جیسے کشمیر میں کہا جاتا ہے کہ اگر 10 20 25 کھانے یا کبھی 51 تک کھانے پکتے ہیں، کہتے ہیں اگر اتنا نہ پکایا جائے تو یہ مہمانوں کی بے عزتی ہو گئی. نہیں، کھانا پکانا مہمانوں کی بے عزتی. رسول اللہ کے دسترخوان پہ کوئی آتا تو وہی روٹی ملتی تھی، لیکن وہ کس طرح سے دی جا رہی ہے، جو ہے وہ پیش کر دے انسان. اس میں نہیں کہ ہاں کچھ چیزیں بچا کے رکھے کہ اپنے بات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. نہیں، جو اچھی چیزیں ہیں وہ اچھے سے ادب سے پیش کر دے. فلیحسن منہ الضیافہ، ان کی ضیافت اچھے طریقے سے کرے. فرمایا اکرم عشیرتک فإنہم جناحک الذی بہ تطیر. نانم 31 نمبر خط میں، نہج البلاغہ 31 نمبر خط. فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کا احترام کرو، اپنے رشتہ داروں کی عزت کرو، کیونکہ تمہارے رشتہ دار وہ پر ہیں کہ جس کے ذریعے سے تم پرواز کر سکتے ہو. فَإِنَّهُمْ جَنَاحُكَ الَّذِي بِهِ تَطِيرُ، یہ وہ پر ہیں کہ جن کے ذریعے سے تم پرواز کر سکتے ہو. خوب آگے انشاءاللہ میں نے سوچا تھا کہ آج جو ہے اجتماعی سیرت شروع کر دیں گے، لیکن نہیں معلوم، شاید ٹائم بہت زیادہ نہیں بچا ہوا ہے اور اس گفتگو ہم شروع کریں گے تھوڑا وقت زیادہ لگ جائے گا. لہذا شروع میں کہا ہے برادران ایک سوال بہت زیادہ ہو گئے ہیں، آج تھوڑا سا وقت جو ہے سوال کے لیے زیادہ دیتے ہیں تاکہ انشاءاللہ بیچ کی گفتگو جو ہے انشاءاللہ کل سے جو ایک اہم سیرت امام امیر المومنین السلام کی اجتماعی سیرت، یعنی سوشل سیرت امام کی ہے، جو تھوڑا مفصل بھی ہے، شاید ایک دن میں تمام نہیں ہو. انشاءاللہ کل سے آپ کی خدمت میں پیش کی جائے. والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگا ایک سوال 2-3 دن پہلے کا ہے غالباً. اس میں لکھا ہے ون آف دا موسٹ کامن اسٹیٹمنٹ ان ٹوڈیز ورلڈ از نتھنگ از کانسٹنٹ ایکسیپٹ چینج اینڈ وی آر ایکسپیکٹیڈ ٹو چینج ود ٹائم. دین ہاؤ ان دا لائٹ آف saying of Imam Ali alayhi salam, salawat,
صلی علی محمد آل محمد. On usul being constant of momin, we answer, how do we answer to those who talk about change? مثلاً چینج ہے اگر کانسٹنٹ تو پھر امام علی علیہ السلام کا جو سیئنگ ہے کہ ہمیشہ اصول ایک ہی ہوتے ہیں، اس کو کس طرح سے جواب دیا جائے؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے، اور یعنی ہماری گفتگو سے متعلق ہے کہ زمانہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، زمانے کی ضرورتیں تبدیل ہوتی رہتے ہیں، زمانے کے حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، زمانے کے وسائل یعنی کیا کہیں گے وسائل کو، مینز سامان، یہ سب جو ہے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. تو اس تبدیلی کے زمانے ایک طرح کے اعتراض بھی کبھی کبھی کیا جاتا ہے کہ آپ سیرت کی بات کرتے ہیں، کس کی سیرت، کس زمانے کی سیرت؟ اس زمانے کی سیرت کی جہاں پر لوگ بڑی مشکل سے کوئی گھوڑے پہ چلتا تھا ورنہ کھچر پہ اور گدھوں پہ چلا کرتے تھے. ایسے زمانے کی سیرت کی بات اس دور میں کرتے ہیں جہاں انسان جو ہے پوری دنیا کا اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے. ایسے زمانے کی سیرت کی بات کرتے ہیں کہ جہاں پر پورے مکے میں 17 لوگوں کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، پورے مدینے میں صرف 14 لوگوں کو پڑھنا لکھنا آتا تھا. آج ایسے زمانے کی سیرت کی بات کرتے ہیں کہ جہاں پر علم نے، انفارمیشن کی دنیا نے انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے. یہ ایک اعتراض ہوتا ہے. اس اعتراض کا جواب کل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے کہ زمانے کے حالات بدلتے ہیں، اور حالات کے بدلنے سے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں حالات کے اعتبار سے ان کے یہاں بھی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں. امیر المومنین اسلام کے زمانے میں حالات کچھ اور ہیں، امام صادق علیہ السلام کے زمانے کے حالات کچھ اور ہیں. لباس بدلا ہوا ہے، گھر بدلا ہوا ہے، گھر کا انداز بدلا ہوا ہے، بہت ساری چیزیں بدلی ہوئی ہیں، بہت ساری تبدیلیاں نظر آتی ہیں. لیکن یہ وقت کی تبدیلیاں، حتی احکام میں بھی اس طریقے کی تبدیلیاں ممکن ہیں. کچھ احکام ہوتے ہیں جو کبھی بھی نہیں تبدیل ہو سکتے، الہی احکام، لیکن کچھ احکام ہوتے ہیں کہ جو زمانے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہونے کی اس میں گنجائش ہوتی ہے، وہ دوسرے قسم کے احکام ہوتے ہیں، موجود ہیں. بہت ساری مثالیں بھی موجود ہیں. تو یہ کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ زمانہ بدلتا ہے، زمانے کے ساتھ ساتھ اس کے سامان بدلتے ہیں، اس کے حالات بدلتے ہیں، اس کے ذریعے بدلتے ہیں، وسائل بدلتے ہیں، سب کچھ بدلتا ہے. لیکن ان سب چیزوں کے بدلنے کے باوجود بھی زندگی کا انداز باقی رہ سکتا ہے. سیرت کی بحث حالات یا سامان بدلنے کی نہیں ہے، سیرت کی بحث انداز کی ہے. زندگی کا انداز نہیں بدلتا. رسول اللہ کا زمانہ اور ہے اور امام صادق علیہ السلام کا زمانہ اور ہے، لیکن بہت کچھ حالات اور وسائل کے اعتبار سے بدل گیا ہے. لیکن امام صادق کی زندگی کا انداز وہی ہے جو رسول اللہ کی زندگی کا انداز ہے، یا امام زمان کی زندگی کا انداز وہی ہوگا جو رسول اللہ کی زندگی کا انداز ہوگا. چونکہ یہاں پہ جو گفتگو ہو رہی ہے سیرت کی، انداز کی گفتگو ہو رہی ہے. انداز کیا ہوتا ہے؟ انداز کیا ہے؟ انداز ہے ممکن ہے کہ ایک سامان کے اعتبار سے جناب زہرا کے گھر میں سامان بہت کم ہے، بالکل بہت کم ہے. امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں سامان تھوڑا زیادہ ہے گھر میں، اتنی بڑی مشکل نہیں ہے. لیکن انداز سامان کے درمیان میں انداز کیا ہے؟ انداز ہے سادگی. سادگی زندگی کا انداز ہے. سادگی کبھی نہیں بدلتی. یہ نہیں کہ رسول اللہ بہت سادگی کی زندگی گزارتے تھے، امام صادق علیہ السلام نے آ کر لگژری زندگی گزارنا شروع کر دی. سامان بدل گئے تھے، سامان زیادہ ہو گئے تھے، لیکن انداز زندگی وہاں بھی سادہ تھا، یہاں بھی سادہ تھا، وہ نہیں بدلا کبھی. جناب ابراہیم کی زندگی ایک توحیدی زندگی تھی، خالص توحیدی زندگی تھی. جو اس دور میں خالص توحیدی زندگی جینا آسان بات تھی، لیکن بعد کے زمانے میں اتنی خالص توحیدی زندگی نہیں. انداز وہی رہے گا، سچائی وہی رہے گی. سچائی انداز ہے، سچائی سامان نہیں ہے. امانت داری، امانت کو ادا کرنا، یہ انداز زندگی ہے. وعدہ کو وفا کرنا، یہ انداز زندگی ہے. یہ انداز کبھی نہیں بدلتے. یہاں جو پیش کیا جا رہا ہے یہاں پر سیرت کے باب میں، وہ انداز زندگی پیش کیا جا رہا ہے.
اپنی زندگی میں عدالت، اپنی فیملی میں عدالت، دوسروں میں عدالت. عدالت ایک انداز زندگی ہے جو ابراہیم کا بھی ہے، رسول اللہ کی بھی ہے، امیر المومنین کا بھی ہے، امام زمان کی بھی ہوگا. تو سیرت کی جب بحث ہوتی ہے تو سامان یا حالات کی بحث نہیں ہوتی، وسائل کی بحث نہیں ہوتی، بلکہ انداز زندگی کی بحث ہے. اور انداز زندگی آدم سے لے کر ابھی تک وہی انداز زندگی، وہ کبھی نہیں بدلتا، وہ اصول کبھی نہیں ٹوٹتے، وہ اصول کبھی نہیں بدلتے. شکریہ آغا. آغا ایک اگین یہ پرانا سوال ہے لیکن اس میں لکھا ہے مولانا نے 2 دن پہلے ہی سیڈ ہسبینڈ وائف کو ایک ہی نفس سے بنایا ہے، سو ہاؤ کم ایجوکیٹڈ مین گیٹس ان ایجوکیٹڈ وائف اینڈ وائس ورسا اینڈ با اخلاق بندہ گیٹس بد کردار وائف اینڈ وائس ورسا، اینڈ دین واٹ اباؤٹ رسول whose some wives were not so good کہ رسول بھی بیزار تھے. تو ایگزامپل دیا لیکن میں وہ نہیں پڑھوں گا. آسک دس کویشچن ٹوڈے بولا تھا لیکن 2-3 دن ہو گئے، معاف کیجیے گا. جی ہاں، اچھا سوال ہے یہ آپ کے سامنے سورہ روم کی آیت پیش کی گئی تھی. کبھی کبھی یہ جو آپ پیش کر رہے ہیں، کبھی بہت اچھے انسان کی بہت ہی خراب بیوی ہو جاتی ہے، لیکن یہ دیکھتا ہے کہ وہی اچھا انسان اپنی خراب بیوی کو بھی اچھا بنا لیتا ہے. یہ بھی دیکھا جاتا ہے. بعض وقت جو ہے نہیں نبھ پاتی، اس لیے نہیں پاتی کہ نہیں نبھانا چاہا. رسول اللہ نے خود کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ نبھا لیا. زبردست. کبھی رسول اللہ نے معاذ اللہ کہیں بد اخلاقی کی، کہیں کوئی توہین کی. سقراط سے آ کر، سقراط کا نام جانتے ہیں سب لوگ نا، سقراط بہت عظیم انسان گزرا، واقعاً بہت ہی عظیم انسان. انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ شادی کرو، کیوں شادی نہیں کرتے؟ کہا کہ آپ کی حالت تو دیکھ رہا ہوں. چونکہ سقراط کی بیوی بہت ہی بد اخلاق تھی اور بہت ہی جاہل اور نادان بھی تھی. بہت سارے واقعات ہیں، بتانے کی فرصت نہیں ہے، اچھے واقعات ہیں. بہت ہی نادان، بہت ہی جاہل اور بہت ہی بد اخلاق، بہت ہی بد زبان بیوی تھی سقراط کی. اور سقراط نے کہا اپنے شاگرد سے کہ تم شادی کرو. اس نے کہا کہ آپ کو دیکھ رہا ہوں کیسے شادی کروں. کہا نہیں، شادی کرو، پھر بھی شادی کرو، کیونکہ اگر تمہیں اچھی بیوی مل گئی تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. چونکہ یہ روایتوں میں بھی اگر کسی کو اچھی بیوی مل جائے تو دنیا کی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت کیا ہے؟ اچھی بیوی. کسی کو اچھی بیوی مل جانا. جی. اور انشاءاللہ اسی طرح سے کسی کو اچھا شوہر بھی مل جانا. سقراط نے کہا اگر اچھی بیوی مل گئی تو یہ تمہاری زندگی کے لیے بہت اچھا ہے، نعمت تمہیں مل گئی. اگر تمہیں بری بیوی مل گئی تو تمہیں صبر کرنے کی پریکٹس کرا دے گی. تمہارے اندر صبر کی صفت آسانی سے نہیں پیدا ہوتی، بہت مشکل کام ہے صبر. صبر جو ہر کامیابی، ایک جملہ صرف ایک جملے میں، صبر جو ہر کامیابی کی چابی ہے. کوئی بھی کامیابی، چاہے دنیا کی کامیابی ہو، چاہے تجارت کی کامیابی ہو، چاہے دین کی کامیابی ہو، چاہے جہاں کی کامیابی ہو، چاہے میدان جنگ کی کامیابی ہو، میدان کربلا کی کامیابی، جا کے دیکھیں صبر چابی ہے، ہر کامیابی کی چابی ہے. سقراط نے کہا اگر تمہیں خراب بیوی مل گئی تو تمہارے اندر صبر جیسی صفت پیدا ہو جائے گی. تو وہ خراب بیوی کے دینا بھی اللہ کی طرف سے، وہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ چاہے اس خراب بیوی سے کتنا فائدہ اٹھا لے. لقمان نے کہا کہ میں نے حکمت کن لوگوں سے سیکھی ہے، ادب کن لوگوں سے سیکھا؟ بے ادب لوگوں سے. بے ادب لوگوں کو دیکھتا ہوں تو وہ کام نہیں کرتا تو مجھے ادب آ جاتا ہے سیکھنے. تو اس میں بہرحال حکمتیں ہیں پروردگار کی. قرآن کہتا ہے کہ تمہارے نفسوں سے بنایا ہے، اور ممکن ہے یہ اختلاف نظر آئے تو وہ انسان کا ہنر ہے کہ اس مشکل کو کس طریقے سے مینج کرے اور کس طریقے سے اس کو سنبھالے کہ وہ بجائے یہ کہ نقصان دہ ثابت ہو، اس کے لیے مفید ثابت ہو جائے. سقراط کی نگاہ سے دیکھیں تو وہ مفید ثابت ہو. جی شکریہ آغا. پھر ایک سوال، کیا ہم مزے کی بیس پر علم حاصل کر سکتے ہیں؟ جیسے اس کلاس میں زیادہ مزہ آتا ہے اور اس مجلس میں زیادہ مزہ آتا ہے، اس لیے وہاں جائیں گے، اور جہاں ہمیں مزہ نہیں آتا وہاں نہیں جائیں گے یا لیٹ جائیں گے. 2 چیزیں ہیں، ایک ہے مزہ، شاید اسی مجلس میں نہیں معاف کیجیے گا، وہ لیٹ جائیں گے میرے الفاظ تھے، باقی خالی یہاں لکھا ہے وہاں نہیں جائیں گے، لیٹ جائیں گے. مزے کی 2 تعریف ہے. پھر دونوں تعریف سن لیں تو بہت سارے لوگوں کو یہ حق ہے کہ اس مجلس سے بھی دیر میں آئے، اور بہت سارے لوگوں کا حق ہے کہ وہ بہت پہلے آئے. مزے کی 2 تعریف ہے. ایک مزہ
ایک مزہ جس کو ہم تفریح کے نام سے تفریح کر لینا، وہ تفریح جو پارکوں میں بھی ہو سکتی ہے، ٹیلی ویژن کے سامنے بھی ہو سکتی ہے، کھیل میں بھی ہو سکتی ہے، ادھر بھی ہو سکتی ہے، ادھر بھی ہو سکتی ہے، گندی جگہوں پہ بھی ہو سکتی ہے، اور اسی تفریح کا مزاج لے کے آ جائیں، چلیں مسجد میں بھی تفریح کرنے چلتے ہیں، عزا خانے میں بھی یہی تفریح ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر مزے کی تعریف یہ ہے تو اس تعریف کی بنیاد پر ادھر ہی جائے تو بہتر، ادھر نہیں آئے، ضرورت ہی نہیں ہے ادھر. لیکن اگر مزے کی تعریف لذت ہے، وہ لذت جو کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ لذت جو انسان کے وجود میں ہمیشہ موجود ہو جاتی ہے، وہ لذت جس کے لیے امیر المومنین فرماتے ہیں جب تمہارا دل پژمردہ ہونے لگے، بے مزگی کے احساس ہونے لگے، تو جا کر حکمت کی کوئی ایک بات سیکھ لو تاکہ تمہیں لذت محسوس ہو. کیا بات ہے. فَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ الْحِكَمِ، حکمت کی باتیں جا کے سیکھو جی کہ جس کا مزہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، جس کا مزہ دوسروں تک بھی پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. اگر مزے سے مراد یہ ہے تو اس مزے کے لیے جتنی بھاگ دوڑ کریں، جہاں جہاں جائیں، جتنا ہماری جیسی تقریر سننی پڑے اگر مجبوراً، جو بالکل بے مزہ ہو، پھر بھی سنیں، چونکہ شاید اس میں کوئی ایسی حکمت کی بات امیر المومنین کی آ جائے کہ جو زندگی بھر کے لیے مزیدار ہو، واقعاً مزیدار، اور اس کا مزہ کبھی انسان کی روح سے، چونکہ زبان پہ جو مزہ آتا ہے، وقتی جو ذہن میں مزہ آتا ہے، وہ تھوڑی دیر بعد اس نے کہ انسان جاتا ہے سنیما دیکھنے کے لیے، مزہ کرنے کے لیے، وہاں سے باہر نکلتا ہے تو روح اور پژمردہ ہو جاتی ہے، یعنی روح اور تھک جاتی ہے، روح اور عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے، روح لعنت بھیج رہی ہوتی ہے، کیا کر کے آئے، کیا کر رہے تھے، واقعاً کر رہی ہوتی ہے، مزے کے لیے گیا تھا لیکن اور زیادہ اپنے آپ کی روح کو تباہ کر کے آیا ہے. لیکن اگر وہ مزہ ہے کہ جو شیخ طوسی کا تھا، کہ فرماتے ہیں وہی شیخ طوسی جن کا نام لیا تھا اس دن، کہ رات کے جو وزیر اعظم تھے، بادشاہ کے وزیر اعظم تھے مغول حکومت کے، وہ ساری رات جا کے پڑھتے تھے، پڑھتے جب انہیں کوئی ایک نقطہ ملتا تھا تو حکمت کا کوئی نقطہ ملتا تھا تو ایسے اپنے زانوں پہ ہاتھ مارتے تھے، ہاتھ مار کے کہتے تھے کہ این الملوک و ابناء الملوک من هذه اللذہ، کہاں ہے بادشاہ، کہاں ہے پرنس لوگ، یعنی بادشاہ کی اولاد، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو یہ لذت ملنے والی جو مجھے مل رہی ہے اس وقت رات کی ساری. تو لذتیں الگ ہوا کرتی ہیں، لذت کی تعریف کرنی پڑے گی. شکریہ آغا. پھر ایک سوال ایسا ہے، کویشچن فار ٹوڈے، معاف کیجیے گا میں سیم ڈے سوال نہیں پوچھ پاتا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ کچھ لوگوں نے آگے مجھ سے پوچھا کہ یہ سوال کس نے پوچھا، وہ سوال کس نے پوچھا، تو یہ مولانا سے بھی بات ہو چکی ہے، ہم لوگ کسی کو بھی نام نہیں بتائیں گے. مثلا آپ کو کوئی سوال اگر پسند نہ آیا ہو تو معاف کیجیے گا، لیکن کسی کے سوال کس نے پوچھا یہ مت پوچھیے گا. جو پوچھ رہا ہے سوال یہ بھی مطلب وہ اطمینان سے رہے کہ وہ پوچھ سکتا ہے سوال، یہ اس کی امانت ہے، امانت کو آپ کو جی. سوال یہ تھا آگا کہ وائی مولا علی وڈ ڈو سو مچ گریا وین ہی نیور ڈڈ اینی تھنگ ایکسیپٹ واٹ اللہ وانٹس ہم ٹو ڈو. یہ سوال بھی بہت اچھا سوال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ کی زندگی میں، رسول اللہ کی زندگی میں اتنا رونا، اتنا گریا کرنا. رسول اللہ کی بیوی عائشہ نے دیکھا رسول اللہ کو رات کی تاریکی میں اس قدر عبادت کرتے ہوئے، اس قدر گریا کرتے ہوئے، آپ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ یہ وہی سوال ہے جو جی بھی کر رہے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا کہ تمہیں پسند نہیں ہے کہ میں اللہ کا بندہ بن کے رہوں، اللہ کی بندگی کے لیے. یہ بندگی کے سارے آثار ہیں، بندہ ہو جاتا ہے. ابھی یہ چیزیں ہمیں اس لیے سمجھ میں نہیں آتی چونکہ بندگی بھی ہمارے اندر بہت ہی، ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہے، لیکن ابھی بہت نیچی سطح پہ بندگی ہے. ائمہ کی زندگی میں، رسول اللہ کی زندگی میں ذرہ برابر، ہمارے شیعہ آئیڈیالوجی کے مطابق، اپنی ہم بات کر رہے ہیں اور برادران اہل سنت کے نہیں، ان کے یہاں ہے اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں شیعہ مذہب کے مطابق انبیاء کی زندگی میں اور ائمہ کی زندگی میں ذرہ برابر کہیں سے بھی کوئی گناہ، اور گناہ تو دور کی بات ہے، حتیٰ خطا نہیں ہوا کرتی. خطا اور گناہ میں بہت فرق ہے. گناہ سے تو بہت سارے لوگ بچ جاتے ہیں، حتیٰ ہمارے بہت سارے علماء اور مراجع اور بزرگان بھی ایسے جنہوں نے پوری زندگی میں گناہ نہیں کیا ہے، جی یعنی واقعاً گناہ نہیں کیا ہے. جب تک ان کی عمر کم تھی ان کے ماں باپ نے انہیں گناہ نہیں کرنے دیا، یعنی ایسا فضا، ایسا ماحول فراہم کیا، گناہ کرنے کا کوئی ماحول ہی نہیں تھا. اور جب ان کے اندر ذرا سی تمیز پیدا ہوئی تو پھر انہوں نے خود گناہ نہیں کیا. گناہ نہ کرنا یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن زندگی میں خطا نہ کرنا کوئی
یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کوئی خطا نہ ہونا، یہ ہوتی ہے، یہ سب سے ہو جاتی ہے، بہت بڑے بڑے لوگوں سے ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے عقیدے کے مطابق انبیاء کی زندگی میں اور ائمہ کی زندگی میں خطا بھی نہیں ہے، وہ خطاؤں سے بھی پاک ہیں۔ تو سوال پھر پاک ہیں تو یہ رونا کس بات کا، یہ گریہ کس بات کا؟ یہ گریہ کئی وجہ سے، ایک وجہ یہ ہے کہ عشق میں گریہ ہوتا ہے، عشق کا رونا، اللہ کا نام آتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، لوگ بھی اپنے خداؤں سے کو محبت کرتے ہیں، ان کو چاہتے ہیں، لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو مومن ہے اس کی محبت کا انداز ہی کچھ اور ہے، بہت ہی شدید ہے اس کی محبت، عشق میں، شوق میں، یہی کہ پروردگار میری طرف دیکھ رہا ہے، یہی کہ پروردگار میری طرف متوجہ ہے، یہی کہ پروردگار نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں اس سے بات کروں، یہ خود بخود چشمہ ابلنا شروع ہو جاتا ہے، آنسو نکلنا شروع ہو جاتا ہے، گریہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس نے عظیم خدا نے مجھے اس بات کا موقع دیا، میں اس کی بارگاہ میں بار بار آؤں، یہ کہتے ہیں نا عشق شوق، شوق کا رونا، عشق کا رونا، ایک وجہ یہ ہوتی ہے، ایک وجہ۔ دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں تو بہرحال یہاں پر ان کو نمونہ بنا کے بھیجا گیا، چونکہ نمونہ بنا کے بھیجا گیا ہے لہذا ان کو جسم کا لباس عطا کر کے بھیجا گیا ہے، اس فارم میں آ کر بھیجا گیا ہے، انسانی فارم میں، مادے کے ساتھ بھیجا گیا ہے، اگرچہ نورانی ہیں، جسم دے کر بھیجا گیا ہے، دنیا میں بھیجا گیا ہے، فرشتوں کے طریقے سے نہیں بھیجا گیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی قرآن کی، لوگ کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے کہ اس کے پاس فرشتے آگے پیچھے نہیں ٹہلنے، یہ تو چلتا ہے، یمشی فی الاسواق، یہ بازاروں میں چلتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہوا نظر، یہ کیسا رسول ہے؟ ایسا رسول تو ہمیں نہیں چاہیے۔ نہیں، رسول کو بازاروں میں چلنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، یہ سب کچھ کریں گے تبھی ان کی سیرت ہمارے لیے سیرت بنے گی۔ تو چونکہ اس لیے بھیجا گیا لہذا ان کو یہاں پر آ کر ان سب کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں، کچھ جسم کے تقاضے ہیں، کچھ گھر والوں کے تقاضے ہیں، کچھ بچوں کے تقاضے ہیں، کچھ پڑوسیوں کے تقاضے ہیں، کچھ باہر کے تقاضے ہیں، وہ سب حق ہے، وہ سب بھی انجام دے رہے ہیں، تو بہت بڑا کام انجام دے رہے ہیں، لیکن یہی کہ یہ سارے تقاضے پورے کر رہے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، اے میرے اللہ تھوڑی دیر میری توجہ ہٹی ہے کسی اور طرف گئی، اس بات پر گریا۔ اب یہ چیز ہمیں محسوس کرنا بہت مشکل ہے ہمارے لیے، یہی کہ میں نے کہیں اور دیکھا، یہی کہ میں نے کسی اور کی طرف توجہ کی، یہی کہ میں نے کسی اور تقاضے کو پورا کیا، یہی کہ میری توجہ اللہ کی طرف سے کبھی توجہ ہٹی نہیں لیکن کہیں اور توجہ گئی، اس بات پر گریا۔ پروردگارا تیرا حق، امام سید صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے اللہ تیرا حق کیسے ادا ہو، تیری ایک حمد کا بھی حق تو نہیں ادا ہو سکتا۔ دیکھیں امام نے خود کیا کہا ہے، ہمارے سوچنے کا انداز کیا ہوتا ہے، امام کہتے ہیں اے میرے اللہ یہی کہ تو نے مجھے ایک شکریہ کرنے کی توفیق ادا کی ہے، اس توفیق پر پھر شکریہ ادا کرنے کی ضرورت، توفیق پر شکریہ، تو تیرا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا، تیرا حق کیسے ادا کیا ہے؟ یہ احساس، گناہیں وہاں گناہ نہیں ہے، وہاں واقعاً گناہ نہیں، یعنی گناہ کا تصور نہیں ہے، خطاؤں کا تصور نہیں ہے، لیکن یہ احساس کہ پروردگار کا حق، پروردگار سے عشق، پروردگار کی محبت، اس کے حق کی ادائیگی، یہ بار بار ان کو، اور یہ جتنا آگے بڑھتے جاتے ہیں اتنی یہ مقام بھی، رسول اللہ سب سے زیادہ گریہ کرتے تھے، بہت زیادہ گریہ کرتے تھے۔ ایک برادر نے مجھ سے سوال کیا، میں نے ایک نمونہ پیش کیا تھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب شروع میں، یعنی جب واپس پلٹے انقلاب لے آ کر، اس وقت جب وہ نماز شب پڑھتے تھے تو نماز شب میں یہ ایسی نہیں واقعہ سنا ہوئے، ان کے بیٹے نے آیت اللہ خامنہ رہبر معظم انقلاب سے بیان کیا ہے، انہوں نے ڈائریکٹ یہ واقعہ بیان کیا، ان کی زبان سے سنا گیا واقعہ ہے، ان کے بیٹے نے خود بیان کیا کہ شروع میں ان کو نماز شب کے وقت رومال دیتے تھے، ہم لوگ رومال رکھتے تھے مصلی پر، لیکن بعد میں رومال کافی نہیں ہوتا تھا تو تولیہ رکھنا پڑتا تھا، یعنی اس قدر گریہ کرتے تھے۔ جس انسان نے اپنا اتنا حق ادا کیا، ہم اگر سوچیں تو بہت حق ادا ہو گیا، لیکن وہی انسان کہتا ہے کہ پروردگارہ تیرا حق نہیں ادا ہوا، تیرا حق۔ گناہ پر یہاں گریہ نہیں ہو رہا ہے، کوتاہیوں پر، البتہ کوتاہیاں ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، ائمہ کے لیے کوئی کوتاہیاں نہیں ہیں، ائمہ فقط اس بات پر گریہ کر رہے ہیں کہ یہ کہ توجہ کہیں جا رہی ہے، کہیں ہٹ رہی ہے۔
اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ ائمہ نے جو کچھ کیا ہے فقط وہ ہمیں بتانے کے لیے کیا ہے، دکھانے کے لیے، یہ نہیں، صحیح تصور یہ نہیں ہے۔ ائمہ معاذ اللہ ائمہ اگر کوئی رول نہیں پلے کر رہے تھے کہ لوگ دیکھیں کہ ہم گریہ کر رہے ہیں تاکہ استغفر اللہ، ایسا نہیں تھا کہ تنہائی میں چلے جا رہے ہیں جا کے نخلستان میں امام اس لیے گریہ کر رہے ہیں کوئی آ کر مجھے دیکھے۔ دیکھنے میں آنسو نہیں نکلتا، دیکھنے میں کوئی روتا نہیں، یہ نہیں ہے۔ لیکن ہاں ائمہ کے درمیان میں، اللہ کے درمیان میں جو رابطہ ہے، جو عشق ہے، جو شوق ہے، جو اللہ کے کرم کو وہ دیکھ رہے ہیں، چونکہ ہم نہیں دیکھ پاتے لہذا ہمارے لیے سمجھنا وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ جتنا مقام بڑھتا جاتا ہے اتنی یہ گریہ بھی بڑھتا جاتا ہے، اتنی شوق بھی بڑھتا جاتا ہے، اتنی عشق بھی بڑھتا جاتا ہے۔ شکریہ آغا۔ آج کا آخری سوال ہے ابھی ٹائم؟ جی آغا 5 منٹ ہے۔ آج کل لوگ بہار الانوار کو معتبر نہیں مانتے، کیا علامہ مجلسی کی یہ توہین نہیں کہ ان کی کتاب کو اس طرح لام معتبر کہا جائے؟ کتاب جو ہے، اچھا سوال ہے، چونکہ بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور یہ علامہ طباطبائی جس کا میں نے نام لیا آپ کے سامنے، جنہوں نے سب سے عظیم تفسیر لکھی ہے، اپنے زمانے میں انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا تھا کہ بہار الانوار کو اٹھا کر اس پر تحقیق کر کے جو معتبر روایتیں تھیں اس کو غیر معتبر سے جدا کر رہے تھے۔ اس کو اتنا ہنگامہ کیا لوگوں نے کہ ان کو مجبوراً وہ کام چھوڑنا پڑا، اگر وہ کام ہو گیا ہوتا تو بہت ہی عظیم کام کر رہے تھے۔ قرآن کے سوا کسی بھی کتاب کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ہر لفظ معتبر ہے، کسی بھی کتاب کو نہیں کہہ سکتے۔ ہاں کچھ کتابیں ہیں کہ اس میں زیادہ ہیں، پرسنٹیج گھٹتے اور بڑھتے رہتے ہیں، مثلا اصول کافی میں بہت ساری یعنی معتبر روایتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن اصول کافی جیسی کتاب میں بھی ایسی روایتیں موجود ہیں کہ جو بالکل معتبر نہیں، بالکل ضعیف ہیں، بالکل کمزور ہیں، یعنی اس کو روکنا پڑا، ہٹانا، بہت ساری روایتیں، یعنی کہ نہیں ہیں۔ اور بہار الانوار اصول کافی وغیرہ کتاب جو لکھی گئی تھوڑا زیادہ زحمت کر کے لکھی گئی تھی، ایک جلد کتاب یعنی چند جلد کتاب تھی، کبھی چند جلدوں میں چھپتی، کبھی 2 جلد، کبھی 6 جلد، کبھی 4 جلد۔ علامہ مجلسی نے جو کتاب لکھی بہار الانوار، ایک ایسے زمانے میں لکھی کہ کتابیں سب، چونکہ اس کے پہلے حکومت نہیں تھی، شیعہ کبھی بڑی حکومت نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی بعض علاقوں میں تھی، کچھ دن زیدی حکومت دوسری حکومت تھی، لہذا بچ نہیں پایا تھا، بہت ساری چیزیں ختم ہو گئی تھیں، پورے بغداد کے کتاب خانے کو جلا دیا گیا تھا، بہت زیادہ ضائع ہو گیا تھا بہت کچھ۔ علامہ مجلسی کا کارنامہ یہ تھا کہ جب ایران میں شیعہ حکومت قائم ہوئی اور مضبوط حکومت قائم ہوئی تو علامہ مجلسی کو یہ فکر ہوئی کہ وہ ساری چیزیں جو ادھر ادھر ضائع ہو رہی ہیں اس کو ایک جگہ پر سمیٹ دیا جائے، اکٹھا کر دیا جائے۔ تو انہوں نے آ کر یہ 120 جلد کی کتاب بہار الانوار لکھی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ سب چیزوں کو جمع کر دیا ایک جگہ۔ اگر وہ تحقیق کرنا شروع کرتے، ریسرچ کرنا شروع کرتے تو ایک جلد بھی نہیں لکھ پاتے، کیونکہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو انہوں نے بہت ہی عظیم خدمت انجام دی، یعنی جتنا بھی ان کی قدر کی جائے، جتنا بھی ان کا احترام کیا جائے، اس خدمت پر وہ کم ہے کہ انہوں نے 120 جلد کتاب آ کر شیعہ کے تمام مطلب کو جمع کر دیا، لکھ دیا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ سب کچھ صحیح ہے تو اس سے دین کی بے احترامی کا خطرہ ہے، اور علامہ مجلسی سے زیادہ دین کا احترام ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ علامہ مجلسی کے بہت ہی احترام، انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ علامہ مجلسی وہ جنہوں نے تشیع کو آ کر دوبارہ زندہ کر دیا، بہت ہی عظیم انسان ہے۔ لیکن یہ کہ علامہ مجلسی نے جو کچھ لکھا ہے وہ سب کچھ صحیح ہے تو کہیں خود دین خطرے میں نہ پڑ جائے، دین کا احترام نہ ختم ہو جائے۔ ہمارا کام ہے دین کا اصلی احترام۔ یہ واقعہ پیش کر چکے ہیں، جب کہا گیا پلاٹو سے کہا گیا، ارسطو سے کہا گیا، ارسطوٹل سے کہا گیا کہ تم افلاطون کی ساری باتیں کیوں رد کر رہے ہو اتنی زیادہ، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ارسطوٹل نے آ کر پلاٹو کے بہت سارے نظریات کو باطل کر دیا، شاگرد تھا ان کا۔ یہ بھی تینوں بہت بڑی خدمتیں، یعنی سقراط کا شاگرد پلاٹو کا شاگرد ارسطو نے آ کر پلاٹو کے بہت سارے نظریات کو باطل کر دیا۔ کسی نے کہا کہ آپ کیوں اپنے استاد کی سب باتوں کو اتنا رد کر رہے ہیں، آپ کو اپنے استاد کا احترام نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ استاد کا احترام ہم تم سے بہتر کرنا جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ استاد کا احترام کیا ہوتا ہے،
ہمارے نزدیک کہیں زیادہ، تمہارے خیال اور تصور سے کہیں زیادہ ہمارے استاد کا احترام ہمارے اوپر ہے، لیکن حق کا احترام استاد سے بھی زیادہ ہوا کرتا ہے۔ ہمیں حق پیش کرنا ہے۔ بحار الانوار بہت ہی عظیم کتاب ہے، لیکن ہمیں اگر چونکہ انہوں نے فقط جمع کیا ہے تو جمع کرنے میں بہت ساری روایتیں بحار الانوار میں ہیں کہ جو ضعیف ہیں اور صحیح نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلیہ۔